نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیسرا سالانہ دورہ تحقیق المسائل جو کراچی میں اپنی شان و شوکت سے رواں دواں ہے، اس دورہ تحقیق المسائل میں آئے ہوئے تمام طلباء کرام اور علماء کرام اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو مسئلہ ہم نے پڑھنا ہے اس مسئلے کا موضوع آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اکثر ہم لوگ کبھی کبھی کہیں سے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو ہمیں اپنا موضوع کبھی بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں ہوتا، تو اگر اپنا موضوع صحیح طریقے سے یاد ہوگا تو ہم بات کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، ترک قرات خلف الامام، کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس موضوع کو یوں نہیں لگاتے بلکہ اس کو کچھ اور کلر دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اب ایک موضوع ان کا ہے، ایک موضوع ہمارا ہے۔ انہوں نے موضوع کا نام رکھا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور ہم نے کہا کہ یہ موضوع جو آپ نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، یہ مسئلہ، اور جو ہم نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے ترک قرات خلف الامام۔ اب ترک قرات خلف الامام کو آپ اٹھائیں گے، کسی بھی کتاب میں آپ جائیں گے، اکثر و بیشتر بزرگ محدث مفسر جہاں پر بھی یہ بحث آئے گی اکثر آپ کو اس میں یہ بات ملے گی کہ یہ باب ہے قرات کے بارے میں، کہ امام کے پیچھے قرات کریں یا نہ کریں۔ اس طرح جب بھی کوئی لفظ استعمال کریں گے تو لفظ قرات استعمال کریں گے، فاتحہ نہیں استعمال کرتے۔ اور یہ ہمارے دوست اکثر یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ۔ میرے آزمائے ہوئے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، جب بھی آپ سے بات ہو تو آپ ان سے سب سے پہلے اس موضوع کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہم نے بات کرنے کا اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے۔ مجھ سے ایک ساتھی پوچھنے لگا کہ اصل وہ آیا تھا ہمارے ساتھیوں کو تنگ کرنے کے لیے، مجھے پتہ چلا، میں بیٹھا، میں نے کہا چلو ہمیں بتا دو، ہمیں سمجھا دو۔ تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے کوئی مسئلہ سمجھا دو۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے سمجھانے آئیں، وہ مجھے مسئلہ سمجھا دو۔ آخر وہ بول پڑا کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ۔ میں نے کہا انا للہ، افسوس ہے آپ پر کہ آپ نے موضوع ایسا شروع کیا جو شاید کسی کتاب میں آپ کو ملے، کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ نہیں ہے، ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے۔ جب اس نے حدیث پیش کی، اس کو تو نہیں رہی تھی، ٹوٹی پھوٹی جو لفظ پیش کیے، میں نے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری میں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں لکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھوئی دیکھ لیتے ہیں وہ بات کیا کرتے ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں یا ہماری بات کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو بتایا اس کتاب صحیح بخاری کے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بھی یہ دیا گیا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم۔ میں نے کہا وہ تو کہتا ہے یہ باب ہے قرات کے مسئلے میں، اور آپ کہتے ہیں فاتحہ کے مسئلے میں۔ اب مجھے بتائیں آپ ٹھیک ہیں یا امام بخاری ٹھیک ہے؟ وہ اسی وقت چپ رہا۔ الحمدللہ میں آدھا گھنٹہ ان باقی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ مسئلہ سمجھایا، اس کے بعد دعا ہوگی، میں چلا گیا۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں نے جو بات کرنی ہے وہ بات کس طریقے سے ہم شروع کریں۔ بہرحال
آج کا یہ مسئلہ ہے ترک قرات خلف الامام۔ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرو، ہم کہتے ہیں نہ کرو۔ اس کو قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو سمجھ لیں۔ اس قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے اور آپ سن رہے ہوں۔ جب قرآن پڑھا جائے، استمعوا کا مطلب ہے کوئی بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہو، تو جب قرآن پڑھا جائے اور آپ سن رہے ہو تو آپ کو کان لگا کر غور سے سننا چاہیے۔ ہاں اگر ظہر اور عصر میں ہو تو پھر کیا کریں؟ امام تو پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمیں تو سننے میں نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ اس وقت بھلا پڑھ لیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت بھی نہیں پڑھنا، کیوں؟ قرآن کریم کی مخالفت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا جو حکم ہے اس سے ہم انکار والے بن جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے اور آپ سن رہے ہوں تو کان لگائے غور سے سنیں، آپ پڑھیں نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھنا یہ گناہ ہے، بالکل یہ اس سے عذاب آ سکتا ہے۔ کیوں؟ آگے دیکھیں وَأَنصِتُوا، ظہر اور عصر میں ہم امام کے پیچھے خاموش ہوتے ہیں اور امام ہمارا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب 10 مرتبہ ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے کوئی اور بندہ بھی بول رہا ہوتا ہے، تو تیسرا بندہ اس سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بھائی خاموش ہو جا، پہلی اس کے بات سنو، پہلے خاموش ہو جاؤ، اس کی بات سنو، کچھ کہہ رہا ہے۔ اور پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوتا ہے اور چھوٹے خاموش ہوتے ہیں۔ بڑا بیٹھا ہوتا ہے تو چھوٹے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جب ہم نے امام بنا دیا ہے، قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے اور آپ کو سننے میں آئے تو کان لگا کے غور سے سنیں۔ ظہر عصر کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَنصِتُوا، تب بھی خاموش رہنا ہے۔ وَأَنصِتُوا، تب بھی خاموش رہنا ہے۔ آپ کو سننے میں آ جائے تب بھی خاموش، سننے میں نہ آ جائے تب بھی خاموش۔ اب کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہے لعلکم ترحمون، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت برسائیں گے۔ اور جب بندہ قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھے گا تو پھر یہ رحمت نہیں بلکہ رحمت کی ضد عذاب ہوتی ہے، پھر عذاب آئے گا۔ اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے بہت بڑے دلائل ہیں۔ آپ اپنے فائل میں دیکھیں گے اتنے دلائل لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو یاد رہیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کہیں ہار نہیں سکتے۔ اس لیے ان دلائل کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو پہلی آیت میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، چاہے آپ کو سننے میں آ جائے تب بھی خاموش، سننے میں نہ آ جائے تب بھی خاموش رہنا ہے، پھر فائدہ یہ ہوگا اللہ رحمت برسائیں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھنا۔ اور یہ تو ہو گئی ایک قرآن کریم کی آیت، اس کی آپ تفاسیر اٹھائیں گے تو تفاسیر کے اندر بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، اور جب آپ احادیث کو اٹھائیں گے تو احادیث کا مفہوم بھی آپ کو یہی ملے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اس مسئلے کو یوں یاد رکھیں جیسے ہمیں سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے، ایسے یاد رکھیں جیسے ہمیں الف اور با یاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ نماز آپ شروع کرتے ہیں تو پہلا مسئلہ تکبیر کا ہوتا ہے۔ تکبیر ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ آپ نے استاد محترم کے بیان سنے ہوں گے، تو اس پر 3 احادیث موجود ہیں۔ جب 3 احادیث پر عمل کا مسئلہ آتا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پہ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب دیکھو ہم نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں نہ احادیث کو چھوڑتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں اگر قرآن کو لیتے ہیں تو احادیث جا رہی ہوتی ہے، اگر احادیث کو لیتے ہیں تو قرآن جا رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں اور نہ احادیث کو، ہم احادیث بھی لیتے ہیں، ہم قرآن بھی لیتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں ازبر یاد ہونا چاہیے۔ اب جیسے استاد محترم پہلے فرما رہے تھے تقلید کے مسئلے میں، لوگ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا، کس نے نہیں سمجھا سورۃ الفاتحہ کو
تو لڑائی اسی پر ہو رہی ہے کہ آپ امام کے پیچھے کیوں نہیں فاتحہ پڑھتے، اور کچھ اس مسئلے کو نہیں سمجھے تو اسی لیے لڑتے ہیں کہ آپ نے جو 10 جگہ پکائی ہیں اس کے اوپر فاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے آپ کی قبول نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، ہم قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ اسی سورۃ الفاتحہ کو اٹھائیں جس میں ان کی لڑائی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں اور تشریح میں چلے جائیں، آپ کو ایک ایک بات یوں ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ دینے والے کون ہیں؟ یہ علماء دیوبند ہیں، یہ ہمارے استاد محترم، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کی کبھی تشریح آپ نے سنی ہوگی بیانوں میں، استاد محترم فرماتے ہیں پورے قرآن کریم کے اندر پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے، اور سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں اور 30 پارے۔ اس پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے، اور پھر وہ 6 مضامین، 6 کے 6 مضامین جو اللہ نے پورے قرآن کریم میں بیان فرمائے وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اب یہ 6 کے 6 مضامین، یہ 6 کے 6 نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اب اس پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ سورۃ الفاتحہ، یہ ہے دیوبند۔ ہم کہتے ہیں دیوبند والوں سے سمجھو گے تو کبھی الجھو گے نہیں، کسی سے کبھی کہیں رکو گے نہیں۔ انشاءاللہ جس نے دیوبند کو گلے لگایا ہے وہ دنیا میں بھی چمک گیا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ چمک جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے سنا ہے، صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن بلایا جائے گا اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے مقتدیٰ کے ساتھ۔ جب ہمیں بلاوا ہوگا ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہوں گے، اپنے اکابر کے ساتھ ہوں گے، اور جب ان کو بلایا جائے گا وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ آپ ان کے بیانات میں سنا ہوگا، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ ہم کو ان کے مقلد تھوڑی ہیں، بھائی آپ کے فلاں جو لکھا ہے، نہیں وہ جو فلاں نے لکھا ہے ہم کو اس کا مقلد نہیں ہے۔ بھائی جب تم مقلد نہیں ہے تو پھر قیامت دن اٹھو گے کس کے ساتھ؟ اب یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، اور ہمارے یہاں حکم کیا ہے؟ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اور اگلی سورت یہ دونوں پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اور ان کے یہاں آپ محمد رئیس ندوی جو ہیں ان کو اٹھائیں گے، وہ کہتا ہے فرض ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اور اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہے۔ اب حکم سنیں، پھر ان کے دلائل بھی دیکھ لینا۔ حکم کیا لگایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ نمبر 2، آپ حافظ محمد گوندلیوی کو دیکھیں، وہ بھی کہتا ہے امام کے پیچھے جو ہے فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ آپ ان کی کتاب میں دیکھو نا، قرات کا لفظ کم ملے گا، اس میں اکثر یہ لفظ ملے گا فاتحہ فاتحہ فاتحہ۔ اور آپ سیاستہ کی کتاب اٹھائیں اور کتاب اٹھائیں، ان میں اکثر یہ لفظ ملے گا، اس لفظ پہ توجہ کرنا، اس میں اکثر یہ لفظ ملے گا کہ یہ مسئلہ ہے قرات کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں فاتحہ۔ اب انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ آگے اور دیکھ لیں، خیر الکلام کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ اور ڈاکٹر شفیق الرحمان کو بھی دیکھیں، وہ بھی یہی کہتا ہے کوئی بھی نماز ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، کسی بھی نماز میں اگر آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ سارے حکم لگاتے گئے، اب کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے استاد محترم فرماتے ہیں نا کہ عقل مند ہونا کافی ہے، عقل مند ہونا بس، جو کام کرے، جو ہمارے پاس تخصص کے لیے آئے اتنا ہو کہ وہ عقل مند ہو اور آ کر کام کرے۔ تو یہ عقل مندی ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب عقل ہوتی ہے نا، بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، جب عقل نہیں ہوتی تو اوپر سے نیچے گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ دعا کرو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کامل اور صحیح عقل نصیب عطا فرمائے۔ تو پہلی جو میں نے آیت ذکر کی، اب ان کی دعویٰ دیکھو اور ہماری دعویٰ۔ ہم نے کہا ہم امام کے پیچھے
सूरत अल-फातिहा और उसके बाद वाली सूरत इसकी किरात करना मकरूह तहरीमी है। और उन्होंने क्या किया कि किरात करना क्या फ़र्ज़ है, सूरत अल-फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है, किरात का लफ्ज़ नहीं, सूरत अल-फातिहा पढ़ने का फ़र्ज़ है। अब हमने जो कुरान करीम की आयत पेश की, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये आयत इजमा है इस पर कि ये आयत कुरान करीम की ये जमात की नमाज के लिए है। ये जो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई ये जमात के लिए हुई है, जमात के अलावा पर नहीं है। बाज़ लोग कहते शायद ये जमात के लिए नहीं, ये पक्की बात है, इस पर इजमा है हमारा कि इस पर इजमा, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दलील है कि ये आयत कुरान करीम की इस पर इसलिए नाजिल हुई कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी चाहिए। अब आगे आप अहादीस भी एक देख लें। अब अहादीस आप देखेंगे तो अहादीस में लफ्ज़ आते हैं, उन लफ्ज़ों को भी देखें। हमारा मौक़िफ़ क्या था कि इमाम के पीछे किरात करना मकरूह तहरीमी है। वो कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है। अब हम हदीस उठाते हैं सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 174। अब इस अहादीस में, अब इस हदीस के अंदर जो है साहबी फरमाते हैं फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, आप अलैहि सल्लम फरमाया जब तकबीर कही जाए तो तुमने तकबीर कहनी है। और फिर वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, वइज़ा क़रअ जब किरात हो, जब पढ़ा जाए किरात हो, फातिहा का लफ्ज़ नहीं है, वइज़ा क़रअ फ़अनसितू जब किरात की जाए तो आपने खामोश रहना है। फिर अगला लफ्ज़ भी देखें, वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। इस हदीस के इस टुकड़े को देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें नमाज सिखलाई सहाबा को, सहाबा ने हमें सिखलाई, उसमें क्या लफ्ज़ आया है कि एक बंदा नमाज पढ़ा रहा है जिसको इमाम कहा जाता है, और एक बंदा पीछे खड़ा है जिसको मुक्तदी कहा जाता है। अब इमाम के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हुक्म बताया था कि जब इमाम खड़ा हो और इमाम आपको नमाज पढ़ा रहा है और इमाम कहेगा वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूब, जब इमाम कहेगा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। अब इस हदीस ने हमें समझाया एक काम वो था जो इमाम का था, एक काम वो है जो मुक्तदियों का है। अब मुक्तदियों का काम अलहदा है और इमाम का काम अलहदा है। अगर हम उनकी बात मान लेते हैं, फातिहा को पढ़ना शुरू करें, तो इस हदीस की भी मुखालफत होती है। क्यों? इस हदीस में आया है इमाम जब कहे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन तो फिर आपने कहना है आमीन। तो मालूम हुआ कि हमें दोनों को काम अलहदा अलहदा दिया गया। हम मुक्तदी हैं तो हमारा काम है आमीन कहना, और हमारा इमाम जब खड़ा होता है उसका काम है सूरतुल फातिहा में पूरी सूरतुल फातिहा पढ़ना, उसके बाद अगली सूरत पढ़ना। हमारा काम है खामोश रहना। और अगर ये बात मान ली भी जाए थोड़ी देर के लिए, अगर उनकी बात माननी भी जाए कि सूरतुल फातिहा पढ़ें, अगर एक बंदा आधी सूरतुल फातिहा में आकर नमाज में शामिल हुआ, इमाम पढ़ रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और एक बंदा आकर कहता है अल्लाहु अकबर, नमाज में आकर शामिल हो गया। अब मुझे बताओ, इमाम ने तो कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और ये अगर पढ़ना शुरू करे तो इसकी सूरतुल फातिहा पूरी नहीं हुई, इमाम ने पूरी कर ली। अब ये हदीस में आता है कि आप आमीन कहें, पीछे वाले मुक्तदियों को आमीन कहना चाहिए। अब मुझे बताओ कि अब करेंगे क्या? अगर लेते हैं हदीस तो पूरी पे अमल नहीं होता, और अगर कुरान पे जाएंगे तो कुरान तो कहता नहीं पढ़ना। अब इनके पास दलील कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस मसले पर, इनके पास दलील कोई भी नहीं है, सिर्फ ढगोसले। जब भी पेश करेंगे ना, एक हदीस जो सही बुखारी की पेश की जाती है वो भी आधी पेश करेंगे, आधी, कभी भी पूरी नहीं। इनका काम ही ये है, जैसे वो कहा जाता ना, एक किसी को मवाली को किसी ने कहा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, उसको एक ही लफ्ज़ था, उसने कहा ला तक़रबुस्सलाह। आप तो माशाल्लाह उलमा है, समझ गए ना। वो कहता है ला तक़रबुस्सलाह, नमाज की तरफ करीब नहीं जाना। कहता है भाई नमाज तो पढ़नी चाहिए। कहता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, भाई नमाज तो नहीं पढ़नी।
اب جیسے نے نہیں پڑھنی تو ایسے بہانے ڈھونڈے گا نا، وہ کہتا ہے تھوڑا آگے تو پڑھ لے، اب آگے نہیں پڑھے گا، کیوں؟ آگے پڑھے گا تو پھنسے گا۔ تو اسی لیے ان لوگوں کا بھی یہی کام ہے کہ نہ قرآن پورا پڑھیں گے جو آیت پیش کریں گے، نہ احادیث پوری پڑھیں گے۔ آپ وہی احادیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے اسی احادیث کو لیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جو بھی امام کے پیچھے کھڑا ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں صرف یہی لفظ موجود ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو مجھے بتاؤ، ہمارا امام جس نے ابھی ظہر نماز پڑھائی اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں؟ تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہمارے امام نے پڑھ لی تو ہم خاموش ہو گئے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، جب بھی کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے تو سارے خاموش ہو کر سنتے ہیں، سارے خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اب استاد محترم صبح بیان فرما رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، تو ہم سارے کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک جب بولتا ہے تو دوسرا خاموش ہو کر سنتا ہے، اور اگر جب یہاں سے بھی بولے وہاں سے بھی بولے تو سنے گا کون؟ میں جیسے آپ کو بتایا نا، قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھنا یہ گناہ ہے، اس سے عذاب آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اب دیکھو ایک قرآن کریم ہے، اب ان کی تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات اگر مان لی بھی جائے، اب وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، چلو ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ اب قرآن کریم کو دیکھیں، اب قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا۔ اب عصر کی جو ہے نا مغرب کی نماز ہو رہی ہے، امام پڑھ رہا ہے، فَاسْتَمِعُوا، یہاں قرآن کا حکم آ گیا۔ اور یہاں ان کی تھوڑی دیر کے لیے اگر دلیل مان لی بھی جائے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اب یہاں کہتا ہے پڑھو، اور یہ قرآن کریم کی آیت کیا کر رہی ہے؟ نہ پڑھو۔ اب قرآن کریم کی آیت کہتی ہے نہیں پڑھنا، اور احادیث کہتی ہے بقول ان کے، احادیث کہتی ہے پڑھنا ہے، تو اب ہم کہاں جائیں؟ قرآن کو لیں گے تو حدیث جا رہی ہوتی ہے، اور حدیث کو لیں گے تو اب سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اب تو سمجھ میں آ گیا نا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو چھوڑو، آپ ادھر آ جاؤ۔ جب آپ حدیث پہ پہنچے گے نا، جب وہ یہ کہنا چاہتے قرآن کو چھوڑو، آپ حدیث پہ آ جاؤ۔ جب حدیث پہ پہنچیں گے نا، پھر کہیں گے حدیث کو چھوڑو، میری بات مان لو۔ آپ ان کے کسی بندے سے بات کرو، جب بات کرو گے نا، وہ کہتا ہے میں شام مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، چلا گیا نا۔ یہ کہتا میں احادیث کو دیکھ کر بتاؤں گا، تو ہم کہتے واقعی آپ سچے۔ وہ کہتا ہے قرآن کو چھوڑ دیا، کہتا ہے احادیث میں آئے، جب احادیث میں پکڑ کرو گے کہتا میں مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ واہ تمہاری عقل، واہ تمہارا مذہب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دیوبند والوں سے مل جاؤ تاکہ تم چمک جاؤ، اس وجہ سے کہ ہم نہ قرآن چھوڑتے ہیں نہ حدیث چھوڑتے ہیں۔ اب یہی حدیث، یہی قرآن کریم کی آیت ہم کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو امام کے پیچھے تو آپ نے قرات نہیں کرنی، تو اس پر عمل ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ اس حدیث کو دیکھیں گے جو صحیح بخاری کی وہی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ ہم نے اسی حدیث کو دیکھا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 9 حوالے آپ کے فائل میں موجود ہیں۔ کیا ہے ان کا خلاصہ؟ یہی ہے کہ سب بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اکیلے ہوں، یہ جو حدیث ہے یہ اکیلے کی نماز کے لیے، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو فاتحہ بھی پڑھیں، اس کے بعد والی سورت بھی پڑھیں۔ اب دیکھو دونوں بھی حمل ہو گیا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں گے، اس میں خود موجود ہے اذا کان وحدہ، یہ اس کے لیے جو اکیلا ہو۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم دیوبند والے ہیں، ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند والے ہیں۔ ہمارے مسلک کا نام ہے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند۔ کیا مطلب؟ ہم دین نبی سے لیتے ہیں، تشریح صحابی سے لیتے ہیں تو ہمارا دین کامل آتا ہے۔ تم دین تو نبی سے لینے کی کوشش کرتے ہو اور تشریح اپنی مولوی سے لیتے ہو، تبھی پھنس جاتے ہو۔ اب دونوں پہ عمل ہوا نہیں ہو۔ اب ہم نے قرآن کی آیت دیکھی، اس پہ بھی عمل ہو گیا، امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور اسی حدیث جو وہ پیش کر رہے تھے ہم نے اسی کو جامع ترمذی میں دیکھا، اس میں تشریح صحابی موجود تھی جنہوں نے فرمایا اذا کان وحدہ، جب اکیلے ہوں گے تو پڑھیں گے، جب امام کے پیچھے ہوں گے ہم قرآن پہ عمل کر کے نہیں پڑھتے۔
ایک تو عقلی دلیل میں بیچ میں بھی ذکر کر گیا کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے باقی خاموش ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے باقی خاموش ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک اور عقلی دلیل یاد رکھنا، ہم مغرب، عشاء اور فجر ان 3 نمازوں میں قرات زور سے کرتے ہیں، اور ظہر اور عصر ان دونوں میں آہستہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں نمازوں کے اوقات، یہ تینوں نماز کے اوقات ایسے ہیں جو ٹھنڈے وقت میں ہیں، اور ظہر اور عصر یہ ایسے وقت میں نمازیں ہیں جس میں سورج اپنی تپش کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور جب بڑا، ایک مثال سمجھیں، جب بڑا اپنے جوش میں ہوتا ہے، اپنے غصے میں ہوتا ہے، اپنے جلال میں ہوتا ہے، تو سامنے بیٹھنے والے سامعین ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ جب استاد کلاس میں آئے اور اس کو غصہ ہوتا ہے تو ساری کلاس والے سناٹے میں رہتے ہیں، اور جب استاد اپنے موڈ میں ہوتا ہے، اپنی خوشی میں ہوتا ہے، اب اس سے بندہ بات کر سکتا ہے، تو پھر سارے مذاق کر رہے ہیں، استاد سے، اپنے بڑے سے سارے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کیسی مذاق، کوئی کیسے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جب بڑا جلال میں ہو تو میں نے خاموش رہنا ہے، اور جب بڑا جلال میں نہیں بلکہ جمال میں ہو تو ہم بول پڑتے ہیں۔ آپ ظہر اور عصر کو دیکھو، سورج اپنی تپش دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی جلال کو دکھا رہا ہوتا ہے، ہم خاموش ہوتے ہیں، اور مغرب، عشاء اور فجر میں اللہ کی جمال کی صفت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے ہمارا امام بول پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جب بڑا جلال میں ہو تو ہم خاموش رہتے ہیں، اور بڑا جمال میں ہو تو ہم بھی بول پڑتے ہیں۔ اور اس حدیث کو دیکھیں گے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر وہی صحیح بخاری والے دیکھیں تب بھی ہمارے حق میں ہیں، اگر جامع ترمذی دیکھیں تب بھی ہمارے حق میں۔ اب ہم نے دیکھا صحیح بخاری والی تو سمجھ میں آ گئی نا، صحیح بخاری میں کیا تھا کہ جس نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی، ہمارا امام تو فاتحہ پڑھتا ہے، ہماری نماز ہو گئی، وہ بھی ان کی دلیل چلی گئی۔ اب دوسری دیکھو جامع ترمذی والی، اس میں 9 حوالے آپ کے صفحے میں موجود ہیں آگے۔ تو اب 9 حوالے، یہی ان کا مفہوم ہے کہ جب آپ اکیلے ہو تو پھر نماز کے جب آپ اکیلے ہیں تو آپ نے فاتحہ پڑھنی، جب امام کے پیچھے ہوں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم نے یہ موقف آپ کو بتا دیا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں آ گئی، اب آگے دوسری حدیث بھی دیکھ لیں جو سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اس میں بھی یہ لفظ ملتے ہیں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایک حدیث پیش کی تھی، ہم دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں، اور ان میں جتنی بھی ہمارے دلائل ہیں کسی ایک دلیل میں فاتحہ کا لفظ نہیں، قرات کا لفظ آتا ہے۔ معلوم ہوا قرات کے مسئلے میں اختلاف ہے، فاتحہ کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے سائیں ان سے بات کرنا مشکل ہے، کیوں؟ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں ان کی تیاری ہوتی ہے، ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ سچ پوچھو، جب آپ دلیری کے ساتھ کام کرو گے نا، میں قسم اٹھاؤں ہاں سے نہیں ہوتا۔ آپ استاد محترم کی، یہ ہمارے لیے جو استاد محترم کی دعائیں ہیں، یہ ان کا فیض ہے جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایک رتی برابر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اس جمعہ جو ابھی جمعہ گزر گیا ہے، اس جمعے کو میں وہاں سنجھورے میں جمعہ پڑھایا۔ جمعہ پڑھانے کے بعد مجھے ساتھی بیٹھے نوجوان، انہوں نے آگے کچھ پرچیاں دی، صحیح اس کے جواب دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے بعد کی بات ہے، پہلے کی نہیں، اور نماز کے بیان میں بھی نہیں دی انہوں نے۔ نماز کے بعد ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے پرچیاں دی تو اس میں سوال لکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کس نے لکھ کر دیے؟ انہوں نے کہا ایک غیر مقلد ہے، انہوں نے لکھ کر دیے۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ، آیا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا وہ آئے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہاں آنے والا کون ہے، یہ گمن صاحب کا شاگرد ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ استاد جی گمن صاحب کا شاگرد ہے، وہ نہیں آئے گا۔ یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں، میں سندھ کے اندر گھومتا ہوں، سچ پوچھو کئی مقامات، اے غیر مقلد آیا، سلام ایک ہاتھ سے کریں یا 2 ہاتھ سے کریں، مسافہ ایک ہاتھ سے کریں یا 2 ہاتھ سے کریں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے
सच पूछो वो आया, बैठा, जब बंदे ने मोबाइल शुरू किया और मैंने उसको तारुफ़ करवाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने तारुफ़ कराया तो मैंने कहा मौलाना मोहम्मद अहमद शागिद रशीद मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब, उनका सुनना था। उन्होंने कहा 1 मिनट हमारा मौलवी साहब है, मैं उसको लेकर आता हूँ। वो गया लेने के लिए, वो मौलवी जिसको लेने गया वो हमारा रिश्तेदार है, मैं उसको जानता हूँ, वो इतना मुतअस्सिब नहीं है, वो असल पहले रहता था वहाँ सऊदी में, उनको ये वो भी इनसे नहीं बनता, उसकी नहीं बनती। वो जब वो गया तो उसने कहा कि हमारा तो उससे बात हो गई है और मैं वो बंदा बैठा हुआ है, चलो बात करनी है। तो उसने कहा तो मेरे भाई उसको लेके गया, उसको लेने के लिए मेरा भाई मोटरसाइकिल पे इस बंदे को लेके गया है। भाई ने कहा, वो जब घर से निकला उसने जवाब दिया मैं तो नहीं चलूँगा। अब कहाँ जाए? अब आया और बैठा, 1 मिनट भी नहीं हुआ, बैठा और बच्चे ने यहाँ से मोबाइल ऑन कर ही रहा था, वो उठा और भाग गया। ये भागा क्यों? सिर्फ उस्ताद मोहतरम का नाम सुनकर। उनको पता है कि इन लोगों से मौलाना घुम्मन साहब से, इनसे जब भी हम टकराएंगे तो हमारी जो है ना बदनामी है, हम जलील हो जाएंगे। क्यों? ये लड़ता नहीं है, ये दलाइल देता है, और दलाइल इनके पास बहुत होते हैं, इसलिए वो बात नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने संजरवा सच ने कहा वो क्यों नहीं आया? बोला क्यों पता नहीं, फ़ोन करें? मैंने कहा कर लो। उन्होंने फ़ोन किया, नहीं उठाया, क्या मतलब? बहरहाल हमें असर के बाद यही मसला दोबारा पढ़ाना था। मैंने चंद साथी थे, तर्क किरात का मसला मैंने दोबारा पढ़ाना था। जब हम असर से पहले थोड़ा आराम किया, असर की नमाज का टाइम हो रहा था, हम अपने आराम से जैसे ही उठे, कुदरतन उसी बंदे की वहीं पर गाड़ी ख़राब हो गई जहाँ पर हम सो रहे थे। तो साथियों ने कहा से बार बंदा आया हुआ है आपका मेहमान। मैंने कहा बुलाओ अंदर, मेरा मेहमान है। मैंने कौन सा है? उन्होंने कहा वही जिसने पर्ची लिखी। मैंने बुलाओ अंदर। सच पूछो, हम चाय पी रहे थे, नमाज में 15 मिनट थे, और 15 मिनट से 10 मिनट तक हम 12-13 मिनट तक हम कमरे में बैठे रहे, और यूँ करके जैसे बैठा था इत्काफ़ की नियत करके, दोबारा ऊपर यूँ मुँह करके नहीं देखा। तो इसीलिए आप इन दलाइल को सुने, समझें, नहीं समझ में आता फिर फ़ोन करके उस्ताद मोहतरम, उस्ताद के इतने खुलफा मौजूद हैं, शागिर्द मौजूद हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर इन मसाइल का, इन अकायद का बुलंद, इनका मकाम बुलंद कर दिया है। इतना आप जहाँ पर जाओ, आप यहाँ तो हमारे यहाँ कदर कम है, इस शख्स की कदर उनसे पूछो जो यहाँ जिन्होंने इनको एक दिन भी नहीं देखा, हमसे वो लोग राब्ते में। तो इसलिए हमें इस शख्स की कदर करनी चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज़ करना मकसद ये है कि अगर उनसे कभी बात करनी पड़ जाए ना, आप दिलेरसी करें, सच पूछे, वो खुद उठ के भाग जाएगा। सिर्फ अपना मसला याद होना चाहिए कि मसला बात करनी किस पर है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आप सुनन निसाई और इब्न माजा, उसकी दलील भी आपके सामने मौजूद है। वइज़ा क़रअ फ़अनसितू वइज़ा क़रअ फ़अनसितू। अब सूरतुल फातिहा को देखें, सूरतुल फातिहा जो उन्होंने मौजू तय किया था, और हम मौजू तय कर रहे थे कि इमाम के पीछे क़िरात। अब इनका एक और शोश आ गया, साईं ये जो क़िरात है, ये क़िरात इमाम के पीछे तो करनी चाहिए। हम कहते तो नहीं करनी चाहिए। वो कहता है ये सूरतुल फातिहा कुरान थोड़ी है, जो मना किया गया है वो कुरान से मना किया गया है। कुरान जो है एक, जो ये कुरान में नहीं है भाई, तो क्या है? ये तो उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान पढ़ सकते हैं और कुरान नहीं पढ़ सकते। ये जो है ना वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, ये जो हुक्म है ना, इज़ा क़रअ, ये हुक्म उसके लिए जो सूरतुल फातिहा के अलावा पढ़ें। आप देखना शोशा, उन्होंने क्या कहा कि वइज़ा क़रअ, ये उस वक़्त है जब हम सूरतुल फातिहा के अलावा पढ़ें। फातिहा कुरान थोड़ी है। अब उसे पूछो कुरान करीम की सूरतें कितनी है? 114। पारे कितने? 30। तो 114 सूरतें। अब जो अभी आपने उससे सवाल करो ना, वो यही कहेगा 114 सूरतें। तो जब आप 114 सूरतें कह रहे हैं तो अब ये सूरतुल फातिहा ये कुरान करीम का हिस्सा नहीं है, ये कुरान करीम नहीं है। एक वो हदीस इस पे कुरान की एक आयत भी पेश करता है, वो कहता है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हमने आपको 2 चीज़ें दी हैं, एक सबअ मसानी और कुरान। कुरान अलग है, सबअ मसानी यानी सूरतुल फातिहा ये अलग है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अब पूछो अलग अलग क्यों है? उन्होंने दलील पेश कर दी। अब हम
پریشان ہو جاتا ہے اب اس کا جواب کیا دیں. ہم اس سے پوچھے قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں, وہ کہتا ہے 114. 114 کیوں کر رہے ہو, یہ قرآن سے الگ ہے, تو 113 کہہ دے تاکہ تیرے اوپر حکم لگ جائے کہ پتہ چل جائے گا تو مسلمان بھی ہے. 113 نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دیوبند والوں سے سمجھا کریں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں, 30 پارے ہیں. اس 30 پارے جو ہیں نا, یہ 30 پارے الف لام سے لے کے والناس تک, یہ 30 پارے جو ہیں یہ پورے کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ ام القرآن. اس سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے, ام القرآن بھی ہے. سورۃ الفاتحہ اس کا معنی تو ذہن میں ہوگا. سورۃ ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے یہ ایک ام کے معنی آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ ماں. ایک ام کے معنی خلاصے کے بھی آتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کا نام سورۃ ام القرآن بھی ہے, اس لیے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. آپ کہو گے اس میں خلاصہ کیسے؟ اب آپ دیکھو پورے قرآن کریم کا خلاصہ میں ابھی عرض کیا نا, توحید, رسالت, قیامت, احکام, ماننے والے, نہ ماننے والے, 6 ہو گئے. اب سورۃ الفاتحہ کو اٹھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. ان 2 آیت کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ توحید. الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قیامت کے احوال کو بیان فرمایا. اب 2 ہو گئے. تیسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو بیان فرمایا. اور چوتھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا. اب آ گیا نا, یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے, تبھی تو ہم کہتے ہیں قرآن کریم کا خلاصہ آ گیا ہے. اب اس پہ استاد محترم کا ایک بہت تفصیلی بیان ہے. قرآن کریم سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. جب آپ اس کو سنو گے نا, اب آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنی بڑی تشریح ہے. اور یہ صرف ہم نے پہلے نہیں سنا, یہ استاد محترم سے سنا ہے. اور جب استاد محترم کا آپ بیان سنو گے نا, آپ کو بیان کرنے بھی مزہ آئے گا اس کے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, ہمارا موضوع کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. ان کا موضوع کیا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. ہم نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تو حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا تھا نا. قرآن کریم پہ عمل کرتے تو حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا, اور اگر حدیث پہ عمل کریں تو پھر قرآن کریم پہ عمل نہیں ہو رہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند والے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند والے ہیں, یہ ہم یوں نہیں کہتے, اس پر بھی دلائل موجود ہیں, اس پر بھی دلائل موجود ہیں. آپ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, اس آیت کی تفسیر اٹھائیں گے الدر منصور فی تفسیر ماثور کے اندر. اس آیت کی تفسیر کے اندر موجود ہے جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل السنت والجماعہ. لفظ موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے عرض کیا ایسے کون مراد ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ. ہم کون ہیں؟ اہل السنت والجماعت والے. اس وجہ سے کہ ہمیں یہ نام دینے والے بھی حضور کی ذات ہے. اور پھر آگے میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں, زیادہ تفسیر تشریح نہیں جا رہا. ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, ہم احناف حنفی ہیں. حنفی کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں, اور نسبت اس وجہ سے کرتے ہیں, نمبر 1 قرآن کریم میں ان کے آنے کا اشارہ موجود ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 3 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس آیت کی تفسیر کتاب تفسیر سے بخاری جلد نمبر 2 کے اندر اٹھا کے دیکھیں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. صحیح بخاری کی جو تفسیر ہے نا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 2 یہ ایسے امام ہیں, ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیغمبر دیا وہ بھی سید الانبیاء, سارے نبیوں کے سردار دیا. جو ہمیں کتاب دی وہ بھی سارے کتابوں کی سردار دی.
اور ہمیں جو صحابہ دیے اور ابو بکر صدیق جیسا صحابی دیا، ایسا جو سب کے سردار رہے، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بھی ایسا دیا جو چاروں امام کے سردار ہیں، جو چاروں امام ہیں ان میں سے سردار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈائریکٹ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ایسے نہیں ہیں 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور 6 صحابہ ایک صحابیہ سے سبق پڑھا ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم حنفی ہیں، اور آپ کہو گے دیوبند، ہم دیوبند کہتے ہیں اس کو جو دین میں نہ کمی کرتا ہو نہ زیادتی کرتا ہو، جو دین میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا کوٹڑی میں، تو انہوں نے، میں جب یہ تھوڑی سی تفصیل کر لی تو انہوں نے کہا دیوبند یہ ہے کیا؟ تو میں نے کہا دیوبند اس کو کہتے ہیں، وہ بالکل داڑھی منڈا آدمی جو سوال کر رہا تھا بالکل داڑھی بھی نہیں تھی، صحیح ہے کیا دیوبند؟ میں نے کہا دیوبند وہ ہے جو دین میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، وہی دین پیش کرتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کے گئے، جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماعت، دین نبی سے، اہل السنت دین نبی سے، تشریع صحابی سے، پورا دین آپ پر اس پہ عمل ہو گیا، قرآن کی آیت پہ عمل ہو گیا، احادیث پہ عمل ہو گیا۔ اب ایک دو ان کے شوشہ ہوتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ وہ شبہ کیسے پیش کرتے ہیں، اور ان شبہ کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، یہ سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے، یہ سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے، بلکہ بعد والی سورت جو ہے یہ قرات ہے۔ اس پر ایک حدیث ذہن میں رکھ لینا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 پر، کہ اس میں یہ لفظ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر اور قرات کے درمیان ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ اب یہ دعا پڑھتے تھے کس کے درمیان؟ تکبیر اور قرات کے درمیان، یہ لفظ اس پر موجود ہے حدیث میں، تکبیر اور قرات کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ ان کی بات دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ یہ قرات نہیں ہے۔ جب ہم نے دیکھا ان کی بات اگر مان لیتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے تو ان سے کہو کہ اب سورۃ الفاتحہ پوری کرو، پھر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ شروع کرو، پھر اگلی سورت شروع کرو، تاکہ آپ کی تکبیر اور قرات ان دونوں کے درمیان یہ دعا ہو جائے، سورۃ الفاتحہ نہ ہو جائے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرات تو نہیں ہے نا، انہوں نے قرات پڑھنی ہے نا، قرات تو ہے نہیں ان کے نزدیک۔ اب یہ کہاں جائیں گے؟ ہم نے دلیل پیش کی ہے کہ فاتحہ قرات ہے، کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان اگر دعا ہوگی تو پھر قرات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں تو الحمد سے شروع ہوگی، ان کے یہاں قل هو اللہ سے شروع ہو، قل اعوذ برب الناس سے شروع ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم خناس ہو، قرآن بھی فرماتے ہیں کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں جو خناس قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ دعا کریں تو من شر الوسواس الخناس کی بھی دعا کیا کریں۔ اور میں آپ سے خصوصاً کہتا ہوں آپ یہ دعا مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ ایسے خناس، میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا وہ کیا کہتے تھے، فاتحہ پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کبھی بھی یہ مسئلہ آپ نے ان کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مسئلہ لے کر کسی دیہات میں جا کر کسی بے نمازی کو سکھاتے ہوں۔ اکثر یہ کس کو سکھاتے ہیں؟ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو آپ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھے نا، پھر دوسرے نمبر پہ کوشش اگر پڑھیے تو قبول نہ ہو، بس پڑھیے تو قبول نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کہتے نہیں سی ہم قرات تھوڑی کرتے ہیں، آپ نے تو کہا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قرات کریں تو خاموش رہیں۔ ہم قرات کے وقت تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، سورۃ الفاتحہ قرات تھوڑی ہے۔ تو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے، وہی کتاب جس کا نام وہ بار بار پیش کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو وہ بار بار پیش کرتے ہیں ہم اسی کو پیش کریں، اسی میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب تم ایسے کریں، ان سے کہیں تم ایسے کریں، تکبیر تحریمہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، پھر قل هو اللہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔
کبھی اس نے ایسے کیا ہے؟ تو میں آپ کو پڑھ رہا تھا نا، لا تقربوا الصلاۃ، اب سمجھ میں آیا؟ فویل للمصلین، تو یہ پوری بات کرتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں؟ ہمیشہ آدھی بات کرتے، پوری بات نہیں کرتے۔ اور یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں جب بھی نماز کے اندر قرات شروع کرتے تو قرات شروع کرنے سے پہلے، اور قرات جب شروع کرتے تو الحمد سے شروع کرتے، تکبیر تحریمہ پھر الحمد سے یہ قرات شروع کرتے۔ اور یہی بات، یہ تو صحیح مسلم موجود ہے، اور اس میں سنن نسائی میں، اور صحیح مسلم میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تھے تو بالتکبیر والقراءت بحمد للہ رب العالمین، تکبیر اور قراءت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے۔ تو اب ہماری دلیل موجود ہے کہ ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں الحمد سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سورۃ الفاتحہ اور بعد والی سورت دونوں قراءت میں شامل ہے، ان کے یہاں ایک سورت شامل ہے، اور ان پہ بھی ان کا عمل نہیں ہے، ان پر بھی ان کا عمل، سمجھ میں عمل کیسے نہیں ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں فاتحہ قرات نہیں ہے۔ جب قرات نہیں ہے آپ کے یہاں، جب سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے تو قرات اور تکبیر تحریمہ کے درمیان یہ فاصلہ سورۃ الفاتحہ کا کیوں لاتے ہو؟ بہرحال ایک اور بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی درمیان میں، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، وہ کہتے ہیں دو چیزیں، اس کو بھی ذہن میں آ گیا کہ بھائی دونوں ٹھیک ہے، آپ کی بات، بلکہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم میں صورتیں کتنی ہیں؟ 114، اسی سے پوچھو گے وہی پھنس جائے گا۔ 114 تو بھائی 113 کہہ دیں نا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو پھر اس کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کو جدا جدا ذکر کیوں کیا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورۃ الفاتحہ دی ہے اور قرآن دیا ہے، تو اس کو علیحدہ ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم سورۃ القدر کے اندر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، تو ملائکہ کے اندر، ملائکہ جب اترتے ہیں تو اس لفظ ملائکہ کے اندر حضرت جبرائیل شامل ہے کہ نہیں؟ پھر والروح کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے مرتبے سمجھانے کے لیے کہ وہ سب سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی بھی دی ہے اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ یہ 7 مثانی یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس کا مقام بتایا، یہ مقام بلند ہے، بالکل واضح کر کے بتایا کہ اس کا مقام اور بلند کر دیا بتا کر۔ ایک اور شبہ، وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو اور تشہد میں بیٹھتے ہو تو آپ پڑھتے ہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو بھائی آپ نے جو قرات کر لی ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں نا امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، آپ کا امام بھی پڑھ رہا ہے رب اجعلنی اور آپ بھی پڑھ رہے ہو، یہ جو پڑھ رہے ہو، ہم کہتے ہیں تھوڑی سی عقل سے کام لے لے، تھوڑی سی سمجھداری سے کام لے لے، اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جس کو عقل سلیم اللہ دیتا ہے مکلف وہی ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں، اور جن کو عقل نہیں دی وہ تو جانور ہوتے ہیں، ہم یہ انسان ہیں، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، باقی ہمارے ذمہ اور کچھ نہیں ہے منوانا ان کو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو عقل دے دے۔ بات کیا کی اس نے کہ امام کے پیچھے تم رب اجعلنی پڑھتے ہو، ان سے پوچھو رب اجعلنی اس کی 2 حیثیتیں، نمبر 1 یہ قرآن ہے، نمبر 2 یہ دعا ہے۔ ہم دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، قرآن کی حیثیت سے نہیں پڑھتے۔ ہم کس حیثیت سے پڑھتے ہیں؟ دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، قرآن کی حیثیت سے نہیں پڑھتے۔ ایک اور بات ان کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ امام جب پڑھے تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اب ان کی دلیل ہے نا بالکل کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ پیش کرتے ہیں، جب بندے کو تھوڑا سی بات سمجھ میں آ جائے نا بندہ خود بخود ان کی غلطیاں نکالے گا۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے تو ہمیں بتاؤ
آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ فجر کی نماز جب پڑھتے ہو تو آپ کا امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور آپ پیچھے سنت پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ بھی پڑھ رہے ہوتے ہو اور آپ کا امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ تو کہتے ہو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور سوچ لو، اور سوچ لو، یہ جو حکم ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو اس نماز میں شامل ہو، اس کے لیے نہیں ہے جو نماز میں شامل نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے حکم؟ اس پر اجماع ہے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو اس نماز میں شامل ہے، جو شامل نہیں ہے وہ اس حکم میں موجود ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پورا ہمارا عقل، اسے پوچھے یار تھوڑا عقل سے سوچ، جب بندہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے اور سارے خاموش ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی تو مسئلہ ہے، احادیث بھی موجود ہیں۔ اب جو وہ پیش کرتے ہیں نا، ایک حدیث تو میں نے آپ کو بتا دی، باقی جو احادیث پیش کرتے ہیں ان کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ ان کا خلاصہ یہ، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اسے پوچھے کیا؟ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا لفظ ہے نا، نفس میں پڑھنی چاہیے، آستہ پڑھنی چاہیے۔ بولو تم تو اتنا زور سے پڑھتے ہو کہ تمہیں ساتھ کھڑے ہونے والا بھی بھول جاتا ہے، یہ تمہارے آستے تو نہیں ہوتی، تم تو اتنا زور سے پڑھتے ہو تمہارے ساتھ سننے والا بھی، کھڑے ہونے والے بھی سنتا ہے۔ سمجھ ماری؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تم قرات جو کرتے ہو فجر کی نماز، بھائی فجر کی نماز کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ فجر کا مسئلہ آپ کو تب ہو جب آپ یہ سمجھیں کہ فجر کی جو نماز ہے، اور ہم تو یہ نہیں کہا نا کہ فجر کی نماز سنت اور یہ دونوں کے شامل ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، جو بھی امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے اس کے لیے حکم ہے۔ ایک میں اور مثال دے دیتا ہوں، دیکھو ہم سارے اس کلاس میں بیٹھے ہیں، اب اس کلاس میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا نا، اور اگر کوئی وضو خانے پہ کھڑا ہو کر کوئی بات کرے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کچھ کہیں گے؟ یا دروازے سے باہر کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اس کو ڈانٹیں گے؟ نہیں بھائی، وہ ہمارے کلاس میں نہیں ہے، وہ باہر بات کر رہا ہے، یا کوئی گلی میں کھڑا اس کو بات کرو۔ بھائی جو پیچھے فجر کی سنت میں آیا ہے وہ دور ہے، اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو آپ کی اس جو ہے نا امام کے پیچھے کھڑا ہے، یہ اس کے لیے، باقیوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، وہ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے جو ہے یہ دعا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا یہ دعا ہے، آپ کا امام اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور آپ دعا نہیں مانگتے، کیوں؟ آپ کا امام اللہ سے مانگ رہا ہے اور آپ خاموش کھڑے ہیں، کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب ہم اکیلے ہوں گے تو دعا کریں گے۔ اس کی مثال سمجھیں، اب آپ میں سے 10 بچے ایسے ہیں جو استاد محترم سے ملنے کے لیے گئے اور ملنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے احوال بتا رہے ہیں، ہمارے علاقے کے احوال یہ ہے، ہمارے علاقے کے احوال یہ ہے۔ جب آپ استاد محترم کو احوال بتا رہے تھے تو کیا آپ کے 10 بندے استاد محترم سے بات کر رہے ہیں، یا آپ نے کسی ایک کو امیر بنا دیا کہ آپ بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ بالکل آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے اس کو امیر بنا دیا ہے، یہ جا کے استاد محترم سے بات کرے گا اور ہم سارے خاموش ہوں گے۔ کیوں؟ اگر 10 کے 10 بولنا شروع کریں گے تو وہ کس کی سنے گا؟ وہ سارے شور ہوگا، بات سننے میں نہیں آئے گی۔ ہم یوں کہتے ہیں ایک کو امیر بناؤ، ایک کو امیر بناؤ، وہ آپ کی دعا کہے، باقی آمین کہیں۔ جیسے امام ہمارا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ ظالم پہ پہنچتا ہے ہم کہتے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ ہم آمین کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا اللہ ہم تائید کرتے ہیں جو اس نے دعا کی ہے ہمارے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں، وقت ہر استاد کا مقرر ہوتا ہے، وقت کو سمجھیں، وقت کی قدر کریں۔ آج آپ اور ہم کو وقت کی قدر بہت کم ہوتی ہے، یہ وقت کی قدر تب آتی ہے جب ہم اس منزل پہ آتے ہیں، اس اسٹیج پہ آتے ہیں، یا اپنے اس مقام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، آج اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، بندے بھی دیے ہیں،
استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ جیسی شخصیت بھی دی ہے، وہ آپ کے پاس آ کر یہ 5 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی کورس پہ آتے ہیں اس جگہ سے باہر نہیں جاتے، اس جگہ سے باہر نہیں جاتے۔ کئی مرتبہ دوست کہتے ہیں سہیں چلو تھوڑا سا گھوم کے آئے، سہیں ہماری دعوت ہے، سہیں فلاں چیز اچھی ہے وہاں، استاد جی کہتے نہیں، جب پورا کورس ہوگا پھر دیکھ لیں گے۔ جب کورس پورا ہو جاتا ہے استاد جی کی ٹکٹ کی ہوتی ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ قدر کرو وقت کی، آپ کے پاس جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھو، نہ مسئلہ سمجھا ہے وہ عصر کے بعد اسی استاد کے پاس چلے جاؤ، اسے دوبارہ کہہ دو، وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی سمجھائے گا۔ ہمارا یہ نہیں ہوتا استادوں کی ترتیب کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ سمجھا دیا تو آپ کی توجہ نہیں تھی تو اس وقت آپ نے سنا نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا پھر پوچھ لیں۔ تو اس موضوع آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اس کا؟ ہم موضوع کیا طے کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صحیح جو ہے نا بخاری کو اٹھائیں یا اور کتابوں کو اٹھائیں، اکثر آپ کو یہی بات ملے گی کہ امام کے پیچھے قرات کریں یا نہ کریں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ جو محدث بزرگ حضرات ہیں نا، ان کی اکثر ترتیب کتابوں میں آپ کو ملے گی کہ وہ پہلے وہ دلیل پیش کریں گے، وہ احادیث کو ذکر کریں گے جو پہلے کی ہیں، اور پھر وہ احادیث کو لائیں گے جو بعد کی ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اب یہی بات میں نے ایک اسکول کے کالج کے ساتھی تھے، تقریباً سال ڈیڑھ کی پہلے کی بات ہے، نواب شاہ کی۔ نواب شاہ کے اندر وہ میرے پاس کے استاد نے بھیجے ان کو سمجھاؤ، تو میں نے بھیجا کیا سمجھانا ہے سمجھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صحیح رفع دین کے متعلق ہمیں سمجھاؤ۔ وہ اسٹوڈنٹ تھے کالج کے ساتھی، تو میں نے کہا رفع دین کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے، اب وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، میں آپ تھوڑا سی ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہم رفع دین کے متعلق ہمارا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں رفع دین نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، اور ہم کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیے تھے پھر چھوڑ دیے، رفع دین کیے تھے پھر چھوڑ دیے۔ اب آپ دلیل انشاءاللہ سنیں گے، استاد محترم مفتی ریاض صاحب پڑھائیں گے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ دلیل جتنی بھی پیش کرتے ہیں نا غیر مقلد، ہر دلیل کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیے تھے۔ بھائی اس کے تو انکار ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جب ان کو میں نے یہ بات بتائی 1 گھنٹہ لگا سمجھانے میں، کتاب دکھائے، اور الحمدللہ وہ اپنی کتابیں وہیں چھوڑ کے مجھے دے کے اور وہ چلے گئے، اب تک بھی رابطے میں ہوتے ہیں۔ تو آپ گھبرائے مت، صرف اپنا موضوع طے کر لیں، اپنا ذہن میں خلاصہ رکھ لیں، ایک قرآن کریم کی آیت ایک حدیث، بس ایک قرآن کریم کی آیت ایک حدیث، اور ان کو پوچھو ہم اس پہ عمل کریں یا اس پہ عمل کریں۔ اگر وہ اپنی دلیل پیش کر رہا ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے جو بھی فاتحہ نے پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اس میں جو بھی نے پڑھے نا، ہمارا امام تو پڑھتا ہے، باقی وہ کہتا ہے من عام فلاں فلاں، تو پھر اس کا جواب بھی اس کی فائل کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی دعا یہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استاد محترم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا